اللہ اکبر کہو، اللہ اکبر اکبر کہو، اللہ اکبر۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا، وخصوصاً ابی القاسم محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ذکر علی عبادہ، صلوات بید محمد و اہل بیت محمد۔ بزرگان عزیز اور برادران ایمان، آج کی ہماری یہ تیسری گفتگو جو بعنوان عظمت ذکر مولا کائنات جاری ہے، اور ہم نے اپنی اس گفتگو کے آغاز اور ابتدا کے لیے اللہ کے اس پیغام کو منتخب کیا جسے اس نے اپنے حبیب سید المرسلین رحمۃ للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ کے لسان مبارک کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا۔ اسی لیے اس کو قول رسول بھی کہتے ہیں۔ پیغام ہے ذکر علی عبادہ، حضرت علی کا ذکر عبادت ہے۔ دیکھیے، اللہ نے مولا کائنات کے ذکر کو عبادت قرار دے کر یہ بتایا ہے کہ ان کا ذکر کتنا بلند ہے۔ اور کیا آپ نے ان کا ذکر، ان کے ذکر کی عظمت بتائی ہے، ان کے ذکر کی رفعت بتائی ہے، ان کے ذکر کی اہمیت بتائی ہے عبادت قرار دے کر۔ اچھا، آپ دیکھیں، جب ان کا ذکر اتنا بلند ہے، جس ذات کا ذکر اتنا بلند ہے تو پھر وہ ذات کتنی بلند ہوگی؟ اس ذات کی عظمت جانتے ہیں، اہمیت جانتے ہیں۔ اس ذات کو اللہ نے اتنی فضیلتیں، اتنے کرامات سے نوازا ہے، اتنی فضیلتیں عطا کی ہے، اور اس ذات کا اتنا بلند مقام اور مرتبہ رکھا ہے کہ کوئی نبی بھی ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، ان کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ دیکھیں، کہہ دینا بڑا آسان ہے، ثابت کرنا بڑا مشکل ہے۔ غور کیجیے گا دوستوں اور عزیزوں، اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن بیان میں کروں گا، فیصلہ آپ کریں گے، آپ خود بتائیں گے۔ دیکھیں، اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو اس کائنات میں بھیجا ہے، ہماری رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے، راہ دکھانے کے لیے، راہ حق ہم پر واضح کرنے کے لیے۔ کتنے نبی آئے ہیں؟ 1,24,000 انبیاء اس کائنات میں آئے ہیں۔ آپ حق سے بتائیے، کوئی بھی نبی، کسی بھی نبی کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ یہ کہے کہ میرا سسر سید المرسلین رحمت للعالمین ہے؟ کسی نبی کو بھی کیا یہ شرف حاصل ہے کہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میری زوجہ سیدہ نساء العالمین ہے؟ اور کیا آپ نے کسی نبی کو بھی یہ شرف حاصل ہے کہ وہ یہ کہے کہ میرے بیٹے سید شباب اہل جنہ ہے؟ کسی نبی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے، کسی نبی کو بھی یہ فضیلت حاصل نہیں ہے۔ چلیے، ساری چیزیں ایک طرف رکھ دیجئے، ایک فضیلت مولا کائنات کی ایسی ہے کہ کسی نبی کو حاصل نہیں، اور یہ فضیلت خود اللہ نے دی ہے مولا کائنات کو۔ مولا کائنات کی ذات ہی وہ ذات ہے کہ یہ فضیلت کے محتاج نہیں ہے، فضیلت یہ تلاش نہیں کرتے، بلکہ فضیلتیں انہیں تلاش کرتی ہوئی ان کے دروازے پر آتی ہے۔ غور کیجئے گا، بھائی غلط کہہ رہا ہوں میں، سنیے گا۔
جناب امیرُ المومنین کی ایک ایسی فضیلت ہے. کیا فضیلت ہے یہ؟ کہ اللہ نے ان کی ولادت کے لیے اپنا گھر دیا. یہ ایسی فضیلت ہے کسی نبی کو بھی حاصل نہیں ہے. یہ ایسا شرف ہے کسی نبی کو حاصل نہیں ہے. اور سنیے، یہ فضیلت دینے کے لیے اللہ نے بلایا ہے. مولائے کائنات خود نہیں آئے، مادر مولائے کائنات خود نہیں آئی، بلکہ بلایا گیا. جناب فاطمہ بنت اسد بیت اللہ میں تھوڑا ہی رہتی تھی، اللہ نے بلایا. کس لیے؟ کا فضیلت لے جاؤ، آؤ فاطمہ. غور کر رہے نا، بلایا گیا. آپ کے کیسے بلایا بھائی؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ بلایا؟ دیکھیے، اگر جناب فاطمہ بنت اسد دروازے سے آتی، غور کر رہے نا، اگر یہ دروازے سے آتی تو کہا پتہ ہی نہ چلتا کسی کو کہ یہ خود سے آئی ہے یا بلائی گئی ہے. اللہ بھی جانتا تھا لوگ اعتراض کریں گے، دلیل مانگیں گے کہ ان کے آنے کی دلیل کیا ہے، انہیں اللہ نے بلایا، تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ اس لیے اللہ نے دروازے سے نہیں بلایا بلکہ دیوار میں در بنا کر. بلایا گیا. بیت اللہ میں رہتی تو نہیں تھی یہ، اللہ نے انہیں بلایا. اچھا وہیں دیکھیے گا، دوسری جانب دیکھیں آپ، جناب مریم بنت عمران کہاں رہتی ہے؟ بیت المقدس میں. جناب مریم بنت عمران کون ہے؟ یہ بطول ہے، محدثہ ہے، طاہرہ ہے، اپنے زمانے کی خواتین کی سردار ہیں. جناب سیدہ ہیں یہ اپنے زمانے کی خواتین کی. جناب مریم بنت عمران رہتی کہاں ہے؟ بیت المقدس میں رہتی ہیں. اور بیت المقدس میں رہنے کے باوجود بھی دیکھیں کفیل کون ہے ان کے؟ جناب زکریا ان کے کفیل ہے. اچھا بیت المقدس میں رہ رہی ہے، جناب زکریا کی کفالت میں جناب چڑھ رہی ہیں. لیکن کمال دیکھیے، انہوں نے کبھی بھی جناب زکریا کے گھر کا کھانا نہیں کھایا. کھانا آتا تھا اللہ کے یہاں سے، جنت سے. غور کریے گا، قرآن خود کہہ رہا ہے سورہ آل عمران اور قرآن مجید کی 37ویں آیت ہے، ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. جناب زکریا جب کبھی بھی جناب مریم کی محراب میں حجرہ عبادت میں داخل ہوتے تھے تو وجد عندہا رزقا، ان کے پاس کھانا پاتے تھے. جناب زکریا نے جیسے دیکھا کھانا، کوئی روشن دان نہیں ہے، قفل لگا ہوا ہے، دروازہ بند ہے، کوئی آ نہیں سکتا، کسی کو اندر آنے کی اجازت ہی نہیں، قفل لگا ہوا، کنجی ان کے پاس ہے. تو جناب زکریا ان کے پاس کھانا دیکھ کر کہتے تھے قالا یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا، کیوں کر آیا تمہارے پاس؟ قالت ہوا من عند اللہ، جناب مریم نے کہا یہ کھانا اللہ کی جانب سے آیا، اللہ کے یہاں سے آیا. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور بے شک وہ تو بغیر حساب رزق دینے والا ہے، اللہ کے یہاں سے آیا. اچھا جیسے ہی سرکار عیسائیوں نے یہ روایت آیت پڑھی قرآن مجید کی کہ مریم ہمارے مسیح کی والدہ زمین پر رہ کر جنت کے کھانے پر پلی ہے، سینے چوڑے کر لیے ان لوگوں نے اور کہنے لگے مسلمانوں بڑا گیت گاتے ہو، ہمارا نبی اتنا افضل، ہمارا نبی اتنا برتر، ہمارا نبی اتنا اعلیٰ. ارے بھائی نبی کو چھوڑو، تم اپنے یہاں کوئی ایسی خاتون دکھاؤ جو مریم جیسی ہو کہ رہتی تھی زمین پر اور کھانے منگاتی تھی جنت سے. ہم نے کہا سنو، زمین پر رہ کر جنت سے کھانے منگا لینا کمال نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اہل بیت کی خادمہ جناب فضہ نے بھی کیا. ارے بھائی زمین پر رہ کر جنت سے کھانے منگا لینا کمال نہیں ہے، کیونکہ جنت سے کھانے تو جناب فضہ نے بھی منگائے ہیں. زمین پر رہ کر جنت سے کھانا منگانا کمال نہیں ہے، بلکہ زمین پر رہ کر جنت والوں کو کھانے بھیج. سلام بھیجو محمد و اہل بیت محمد پر. اور کیا
زمین پر۔ اچھا جناب مریم بیت المقدس میں رہتی، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ ان کے حجرے میں کو داخل ہو جائے، کوئی آ جائے، کسی کو انٹری کی اجازت نہیں ہے۔ ایک روز جناب جبرائیل مرد کی شکل میں ان کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ جناب جبرائیل جیسے جناب مریم نے اجنبی مرد کو دیکھا اپنے نزدیک تو گھبرا گئی معصومہ۔ قرآن مجید سورہ مریم 19واں سورہ قرآن مجید کا 18، 19 اور 20 مسلسل 3 آیتیں ہیں۔ جناب مریم نے جیسے ہی اپنے سامنے اجنبی شخص کو دیکھا، قالت اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، جناب مریم نے کہا اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تو متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ سے خوفزدہ رہنے والا، ڈرنے والا ہے تو مجھ سے دور ہو جا، میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں رحمان خدا کی، تو مجھ سے دور ہو جا، پیچھے ہٹ جا۔ جیسے ہی جناب جبرائیل نے دیکھا کہ معصومہ پر دہشت طاری ہے مجھے دیکھ کر، انہوں نے اپنی اصلیت اور اپنی حقیقت واضح کرتے ہوئے کہا قالا انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، اے بی بی گھبرائیے نہیں، ڈریے نہیں، میں تو صرف اور صرف تمہارے رب کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، لأہب لک غلاما زکیا، اور آیا کس لیے ہوں؟ تاکہ تمہیں پاکیزہ لڑکا عطا کروں، تاکہ تمہیں پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ ہم نے کہا بھئی آیت کا قرآن دیکھیے، سارے قرآن کھول کر دیکھے گا، سب کا ترجمہ ایک ہے، شیعہ سنی دیوبندی وہابی بریلوی، کسی میں بھی کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی ترجمہ الگ نہیں ہے، جدا نہیں ہے، سب نے لکھا اپنے اپنے قرآن میں ترجمہ کیا اس آیت کا، لأہب لک غلاما زکیا۔ جناب جبرائیل جناب مریم سے کہہ رہے تھے میرا آنے کی غرض یہ ہے تاکہ میں تمہیں ایک بیٹا عطا کروں، پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ ہم نے کہا بھائی جناب جبرائیل یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ رزق دیتا ہے اللہ، اولاد دیتا ہے اللہ، سب کچھ تو اللہ دیتا ہے، آپ کہہ رہے جناب مریم سے آیا اس لیے ہوں کہ بیٹا عطا کروں، پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ ہم نے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو سب علماء کہنے لگے سرکار گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، بے شک سب کچھ دیتا اللہ ہے، لیکن جو اللہ کے مقربین ہوتے ہیں نا، اللہ انہیں اتنی اتھارٹی دیتا ہے، اتنی پاور دیتا ہے کہ اگر وہ چاہے کسی کو بیٹا دے دے، چاہے کسی کو تو بیٹا دے دے۔ ہم نے کہا سنیے، جب جناب جبرائیل جناب مریم کو ایک بیٹا دے سکتے ہیں تو جس کا گہوارہ جناب جبرائیل نے جھلایا، اگر وہ مولا حسین راہب کو 7 بیٹے دے دے تو اعتراض کیسے؟ صلوات بھیجو محمد و اہل بیت محمد پر۔ اگر وہ مولا حسین راہب کو 7 بیٹے دے دے، خیر جناب مریم گھبرا گئی، کہا اچھا کیسے؟ کہنے لگے میں آیا اس لیے ہوں لأہب لک غلاما زکیا، تاکہ آپ کو پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، جناب مریم نے کہا مجھے بیٹا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ ولم یمسسنی بشر، کیونکہ ابھی تک کسی بشر نے مجھے چھوا نہیں، یعنی کہ میری شادی نہیں ہوئی، ولم اک بغیا، اور نہ میں بدکار ہوں، تو بیٹا ہونے کی کوئی امکان ہی نہیں ہے، کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے جناب جبرائیل اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اس بیٹے کو اپنی نشانی بنائے۔ اچھا چلیے جناب مریم ہو گئی حاملہ، بن شوہر کے اللہ نے بیٹا دیا ہے نا، ان کے والد تو ہیں نہیں جناب عیسیٰ کے، تو جناب عیسیٰ بن والد کے دنیا میں آئے ہیں، صرف والدہ ہے، ان کا والد کوئی نہیں، اسی لیے عیسائیوں نے انہیں ابن اللہ کہا، اللہ کا بیٹا۔ ہم نے کہا بھائی کیوں کہہ رہے ہو انہیں اللہ کا بیٹا؟ کہنے لگے سرکار یہ اللہ کے بیٹے ہیں، نہیں تو ان کا باپ دکھاؤ، ان کا باپ دکھاؤ۔ ہم نے کہا اچھا اس لیے اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو؟ جناب آدم کے تو نہ ماں ہے اور نہ ہی باپ ہے، انہیں کیا کہو گے؟ کہہ لے نہیں ان میں اللہ کی، ان کے اندر
اللہ کی کچھ چیزیں ہیں، صفتیں ہیں۔ ہم نے کہا کیسے؟ کہنے لگے آپ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے نا؟ باپ کی صفتیں آتی ہیں بیٹے کے اندر، یہ مردوں کو زندہ کرنے والے تھے۔ جاؤ قرآن پڑھ لو، تمہارے قرآن میں لکھا ہے کہ جناب عیسیٰ مردوں کو زندہ کرنے والے تھے، زندہ کر دیتے تھے۔ ہم نے کہا تو اس لیے جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے جی ہاں، اس لیے ہم اللہ کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ جناب عیسیٰ اس لیے اللہ کے بیٹے ہیں کہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ ہم نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ، کیا انہوں نے کسی زندہ کو بھی مردہ کیا ہے؟ کہا نہیں، مردہ کو تو زندہ کو تو مردہ نہیں کیا، لیکن ہاں زندے کو مردہ ضرور کرتے تھے۔ ہم نے کہا اگر اس بنا پر جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان رہے ہو تو پھر اس ذات کو کیا کہو گے جو نماز جنازہ پڑھائے تو روح نکال لے، ٹھوکر مارے تو زندہ کر؟ صلاۃ بھیجنا محمد و اہل بیت محمد۔ اور کیا آپ نے اگر ٹھوکر مارے تو روح ڈال دے؟ کہنے لگے نہیں، ایک وجہ اور بھی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے اللہ شفا دیتا ہے۔ آپ جب دوائی کھاتے ہو خود کہتے ہو نا اللہ شافی، اللہ شفا دیتا ہے۔ ہم نے کہا بے شک، اس میں تو کوئی شک نہیں، دوا میں شفا نہیں ہوتی، شفا دینے والا وہ ہے، یہ تو دوائی کا ذریعہ ہے۔ غور کر رہا ہے نا، وَمَنْ اسْمَهُ دَوَا وَذِكْرُهُ شِفَا۔ لوگوں نے سمجھا نہیں، اگر اس پر عمل کر لیتے نا تو کرونا سے ڈرتے نہیں، خاص کر ہماری قوم۔ خیر پھر بیان کریں گے۔ ہاں تو سرکار شفا دینے والا ہے، اللہ شفا دیتا ہے نا۔ باپ کی صفت آتی ہے بیٹے میں، جناب عیسیٰ لوگوں کو شفا دیتے تھے، مریضوں کے چہرے سے ہاتھ مس کرتے تھے، مریض ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اس لیے ہم انہیں اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ ہم نے کہا اگر اس بنا پر جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان رہے ہو پھر اس کو کیا کہو گے جس کے بیٹے کے گہوارے سے کل ملائکہ کو شفا مل رہی تھی، جس کے بیٹے کی ذریعے سے آج لوگ شفا پا رہے ہیں؟ صلاۃ بھیجو محمد و اہل بیت محمد پر۔ جناب مریم ہو گئی سرکار حاملہ۔ جب یہ حاملہ ہو گئی، یاد ہے نا کیا بیان کرنے چلا ہوں، نبی کو بھی اللہ نے شرف نہیں بخشا کہ اپنے گھر میں پیدا کرے۔ یہ شرف ملا ہے تو مولا کائنات کو فضیلت ملی ہے تو صرف اور صرف مولا کائنات کو۔ جناب مریم ہو گئی حاملہ، جب حاملہ ہو گئی اور وقت ولادت قریب آ گیا تو اللہ نے کہا نکل جاؤ۔ اولو العزم پیغمبر کی والدہ سے کہہ رہا ہے اللہ نکل جاؤ، ولی کی والدہ کو کہہ رہا ہے آ جاؤ، رسول کی والدہ کو کہہ رہا ہے نکل۔ غور کر رہے نا۔ اچھا ایک بات بتائیے، شرف انہیں بھی نہیں مل پایا جب تو اللہ کے گھر میں بیت المقدس میں رہتی تھی جناب مریم، انہیں بھی یہ شرف حاصل نہیں ہوا، نکال دیا گیا۔ حسین اصغر بھائی اندر آ جائیے، اندر جگہ ہے، ایک صلاۃ بھیجے محمد و اہل بیت محمد پر۔ ایک صلاۃ اور بھیجے محمد و اہل بیت محمد پر۔ جناب مریم جب حاملہ ہو گئی نکال دیا، انہیں بھی اس شرف سے مشرف نہیں کیا۔ اچھا جناب عیسیٰ کی ولادت اگر بیت المقدس میں ہو جاتی تو کیا بیت المقدس کی طہارت پر کوئی حرف آ جاتا؟ کہ بالکل بھی نہیں، معصوم ہے۔ معصوم کی ولادت عام لوگوں کی ولادت سے مختلف ہوتی ہے، غور کر رہے ہیں نا، اس کی ولادت طہارت پر ہوتی ہے۔ ہم آتے ہیں تو نجیس، دنیا سے جاتے ہیں تو نجیس، آئے تو غسل ولادت، گئے تو غسل میت، غور کر رہے ہیں نا۔ لیکن سرکار معصوم نجس نہیں ہوتا، معصوم پاک ہوتا ہے، بلکہ ایسا پاک ہوتا ہے معصوم کہ اگر اس کی ذات پر ایمان نہ لائے انسان تو وہ خود پاک نہیں ہو سکتا۔ غور کیا نا دوستو اور عزیزو۔ خیر تو اگر جناب عیسیٰ کی ولادت بیت المقدس میں ہو جاتی تو بیت المقدس کی طہارت پر کوئی حرف آ جاتا؟
کا کچھ بھی نہیں آنے والا تھا۔ پھر اللہ نے بیت المقدس میں انہیں پیدا کیوں نہیں ہونے دیا؟ کیا وجہ ہے؟ سننا چاہیں گے وجہ، سبب جاننا چاہیں گے؟ اصل میں اگر جناب عیسیٰ کی ولادت بیت المقدس میں ہو جاتی تو کل سے لے کر اور قیامت تک عیسائی کہتے کہہ رہے بھائی آپ جو کہتے ہو علی کی ولادت بیت اللہ میں ہوئی تو کون سی بڑی بات ہے، ہمارے مسیح کی ولادت بھی تو بیت المقدس میں ہوئی۔ اللہ نے کہا یہ شرف نہیں دوں گا میں، یہ شرف نہیں دوں گا، مریم نکل جاؤ، کیونکہ نبوت دے دی گوارا ہے، عصمت دے دی گوارا ہے، رسالت دے دی گوارا ہے، طہارت دے دی گوارا ہے، سب کچھ دے دیا گوارا ہے، لیکن مجھے علی کی برابری کرے کوئی، یہ گوارا کوئی علی کی برابری کرے یہ گوارا نہیں۔ اور کیا آپ نے تو سرکار پہلی اور آخری، پہلا اور آخری شخص ہے، ایک صلاۃ بھیجے محمد و اہل بیت محمد پر۔ جی اور کیا آپ نے تو سرکار مولا کائنات کے علاوہ کسی کو یہ شرف ملا ہی نہیں، نبیوں کو نہیں ملا۔ اچھا ایک بات بتائیں کہ کیونکہ علم بانٹنا ہے ہمیں، حسین اصغر بھائی صرف اور صرف ہمارا مقصد ہے، حالانکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ پڑھنی چاہیے، ایسا نہیں، اگر دیکھیں ماضی نہیں پڑھیں گے لیکن پڑھوں گا نہیں، یہاں نہیں پڑھوں گا، ہے نا، صرف فضائل اور کچھ نہیں، اور علمی گفتگو تاکہ آپ سمجھیں۔ اگر مولا کائنات کی ولادت ان کے گھر میں ہوتی تو کیا ان کی شان میں کوئی کمی واقع ہو جاتی؟ بالکل بھی نہیں۔ رسول اللہ شیب ابی طالب میں پیدا ہوئے، کائنات کے سردار ہیں، جناب عیسیٰ کی ولادت جنگل میں ہوئی، کیا یہ نبی نہیں رہے، معصوم نہیں رہے؟ ان کی شان میں کوئی کمی واقع ہو گئی؟ کہا بالکل بھی نہیں۔ پھر مولا کائنات کو اللہ نے اپنا گھر میں ہی پیدا کیوں کیا؟ اسے سمجھیے گا قرآن مجید سے، ایسے نہیں، کیوں پیدا کیا؟ دیکھیے وجہ جانیے گا۔ اصل میں جتنے بھی نبی اس کائنات میں آئے، جب یہ کار نبوت اور کار رسالت انجام دیتے تھے تو ان کی چاہت ہوتی تھی کوئی ایسا ہمارے ساتھ ہو جو ہمارے اس کام میں ہمارا مددگار ثابت ہو، ہمارا قوت بازو بنے، ہمارا مددگار ہو۔ غور کر رہے نا، ہر نبی کی خواہش ہوئی، ہر نبی نے چاہا کہ ایک مددگار ہو، ایک ہمارا قوت بازو بنے، ہر نبی کی خواہش ہوئی۔ ہر نبی نے دعا کی پروردگار مجھے جانشین مددگار عطا فرما، لیکن ہر نبی نے ساتھ کے ساتھ کہا کہ میرے گھر سے دے، مددگار تو دے لیکن میرے گھر سے دے۔ سورہ طٰہٰ قرآن مجید کا 20واں سورہ ہے، 25 سے لے کر 30 آیتیں مسلسل پڑھ جائیے۔ جناب موسیٰ کہہ رہے قال رب اشرح لی صدری ویسر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میرے کلام کو، میرے قول کو، میری بات کو آسانی سے سمجھ لیں۔ واجعل لی وزیرا من اہلی، پروردگار مجھے وزیر عطا فرما، میرے لیے ایک وزیر قرار دے، من اہلی لیکن میرے گھر سے قرار دے۔ غور کریے گا، میرے گھر سے بنا۔ ہر نبی نے وزیر مانگا، مددگار مانگا، لیکن ہر نبی نے کہا میرے گھر سے دے، میرے گھر سے دے، میرے گھر سے دے۔ آخری نبی نے وزیر و مددگار مانگا لیکن کہا میرے گھر سے نہیں، اپنے گھر سے۔ سورہ بنی اسرائیل نہیں، سورہ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر ہے 80۔ اللہ کے نبی نے کہا پروردگار واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، مجھے مددگار دے لیکن اپنے گھر سے۔ اللہ نے کہا تو ہمارے گھر سے لے جاؤ نصیر، سلطانا نصیرا، مددگار دے لیکن اپنے گھر سے دے۔ دیکھیے جو اصل بیان کرنے چلا ہوں، ابھی تک تو میری گفتگو یہ جو ہوئی ہے مختصر بیان کرنا، زیادہ طولانی گفتگو نہیں۔ سلطان النصیرہ،
اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے، رسول اللہ کہہ رہے ہیں مجھے سلطان نصیر عطا فرما. کیا عطا فرما؟ سلطان نصیر. دیکھیے عربی زبان میں ناصر اور نصیر دو لفظ ہیں عربی زبان میں، اور دونوں کا مطلب ہوتا ہے مددگار. ناصر اور نصیر دونوں کا مطلب کیا ہے؟ مددگار. لیکن اللہ کے رسول نے ناصر نہیں کہا، نصیر کہا. اب یہ نصیر کیوں کہا؟ ناصر اور نصیر کا مطلب سمجھ لیجئے اور پھر مصائب انشاءاللہ زیادہ طولانِ گفتگو نہیں رہے گی. سنیے گا، جب اللہ کے رسول نے اعلان نبوت کیا اور جناب ابو طالب جب تک رہے تو کوئی پریشانی ان کے سامنے نہیں آئی. لوگوں نے کانٹے بچھائے ہیں راہ میں، لیکن مددگار تھے. کون؟ جناب ابو طالب. 10 بعثت جب جناب ابو طالب کی وفات ہو گئی اور جناب ابو طالب اس دنیا سے چلے گئے تو کفاروں نے اب ستانا شروع کیا، ستانے لگے بڑا. 11 بعثت میں یثرب، یہ یثرب اصل میں مدینے کو کہا جاتا تھا. مدینہ ہوا ہے ہجرت کے بعد، مدینۃ النبی کہلایا جانے لگا، نبی کا شہر. ہجرت کے بعد، ہجرت سے پہلے کہلاتا تھا یثرب. یثرب میں 2 قبیلے اوس اور خزرج، اور دونوں میں ایسی عداوت اور ایسے جھگڑے چلتے تھے، عداوت تھی ان میں کہ چھوٹی چھوٹی بات پر 40 70 سال تک لڑائیاں ہوتی تھی. 11 بعثت میں بھی ان دونوں قبیلوں میں لڑائی چھڑی ہوئی تھی. خزرج کے 2 آدمی چلے، کہنے لگے ہم عرب کے قریش سے مدد مانگتے ہیں. اس ارادے اور اس نیت کے ساتھ یہ قریش کے پاس آئے مکہ کی سرزمین پر، تو کہنے لگے آ کر ابو جہل سے کہ سردار ہماری لڑائی چڑھی ہوئی ہے اور اب ہم یہ چاہتے کہ انہیں اس والوں کو ختم کر ڈالیں، ہماری مدد کرو. ادھر سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے تھے، جیسے سنا اور سر پکڑ لیا. کہ اللہ تمہاری مدد کریں ہم؟ اس وقت تو ہمیں مدد چاہیے. کہنے لگے تم اللہ کے گھر کے پاس رہنے والے، تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے ہم پر آفت نازل ہو گئی. کہ اللہ کے گھر کے حرم میں رہنے والے، اللہ کے گھر کے پاس بسنے والے، اور تم مصیبت زدہ ہو، ایسا کیا ہو گیا؟ کہنے لگے ہمارا سید قبیلہ ہے، ایک سردار قبیلہ بنی ہاشم، اس قبیلے کا ایک جوان ہے جس کا گمان یہ ہے کہ وہ نبی ہے. اس نے ہمارے جوانوں کو بہکا دیا، ہمارے دین کو باطل کر دیا اور ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے. کہ اچھا کہاں ملے گا یہ؟ کہ اطراف کعبہ میں ملے گا، وہیں لوگوں کو بہکاتا ہے. کہ لگے تو ملیں گے ضرور. نہیں ملنا نہیں، اس پاس نہ جانا. کہ لے کیوں نہیں جانا؟ کہا اصل میں جو اسے دیکھتا ہے اس کا ہو جاتا ہے، اس کے پاس نہیں جانا. اچھا کہنے لگے نہیں ایک بار دیکھ تو لیں کیسا ہے کیسا نہیں ہے. کہنے لگے اچھا جاتے ہو تو سنو، یہ روئی لے جاؤ اور کانوں میں رکھ لینا، اس کی بات نہ سننا. کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگے ساحر ہے، جادوگر ہے، جو اس کے کلام کو سنتا ہے اس پر جادو ہو جاتا ہے، وہ اس کا ہو کر رہ جاتا ہے. کہنے لگے چلو انہوں نے کوئی روئی رکھی چلے. اچھا کیا کہہ رہے تھے؟ رسول کی بات نہیں سننا، ابن عبداللہ کی بات نہیں سننا. سرکار کل کے کافر اور آج کے مسلمان میں صرف کلمے کا فرق ہے، نہیں تو کل کے کافر اور آج کے مسلمان کا اگر عمل دیکھو گے تو ایک نظر آئے گا. کیونکہ کل کا کافر رسول اللہ کی بات سننے سے لوگوں کو روک رہا تھا، آج کا مسلمان آل رسول کا ذکر ہونے سے روک رہا ہے. اور کیا آپ نے؟ اچھا ان کی بات نہیں سننا، ان کا کلام نہیں سننا، یہ کان میں روئی رکھ کر چلے. اور جب یہ پہنچ گئے اللہ کے رسول کے پاس، انہوں نے دیکھا کہ کافی لوگوں نے رسول اللہ کو گھیرا ہوا ہے اور بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جب آ گئے ہیں تو کم از کم یہ تو سن لینا چاہیے کہ یہ کہتا کیا ہے. انہوں نے روئی نکال دی. کہ اللہ جی آپ کیا کہتے ہیں؟ کہ میں دین اسلام کی دعوت دیتا ہوں. کن شرطوں کے ساتھ دیتے ہیں؟ کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، زنا نہ کرو، چوری نہ کرو، لوگوں کا مال نہ لوٹو. کہنے لگے تو سب سے اچھی بات ہے.
کہ اللہ یہ تو سب سے اچھی بات ہے، یہ دونوں لوگ مسلمان ہو گئے، اور جب یہ مسلمان ہو کر یثرب پلٹے، اب اگلے سال 12 بعثت میں اور زیادہ افراد کو لے کر آئے، اس طرح سے 13 بعثت تک مدینے کے اندر اسلام پہنچ گیا۔ جب اسلام پہنچ گیا تو یہ کہنے لگے مدینے والے کہ سرکار آپ کے لیے زمین اچھی نہیں ہے، آپ مدینہ آ جاؤ۔ اتنی عظیم شخصیت، یہ مکے والے آپ کی عظمت نہیں جانتے ہیں، مدینہ آ جاؤ، ہم آپ کے ناصر بنیں گے، ہماری تلواریں آپ کا دفاع کریں گی، اگر کوئی آپ کی جانب تیر چھوڑے گا تو ہم اپنے سینے کو آپ کے سامنے پیش کر دیں گے، آپ تک نہیں تیر پہنچنے دیں گے، ہم آپ کے ناصر بنیں گے۔ رسول اللہ ہجرت کر کر پہنچ گئے مدینے۔ جب یہ مدینہ آ گئے اور ابو جہل کو پتہ چلا کہ رسول اللہ تو جا چکے ہیں، بھائی ابن عبداللہ چلے گئے، اس نے کہا رے وہی ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، ہم جو چاہتے نہیں تھے وہ ہو گیا، اب کیا کریں؟ یہ وہاں جا کر اپنا دین پھیلائیں گے، لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہم باطل پر ہیں، ہم حق پر نہیں ہیں، ہماری رسوائی ہوگی، ہم ذلیل ہو جائیں گے۔ اگر اپنی عزت بچانی ہے تو یتیم عبداللہ کو قتل کر دو۔ اس ارادے کے تحت انہوں نے مکے پر مدینے پر چڑھائی کر دی۔ پہلی جنگ بدر کے میدان میں 2 ہجری میں ہوئی، لکھتی ایک طرف ہے 313 افراد، دوسری طرف ہے 1000 افراد، لیکن کیونکہ مولائے کائنات ادھر تھے نا، کافر جیت ہی نہیں پائے۔ اچھا یہ لوٹے 70 مشرکین قتل ہو گئے، 70 گرفتار ہوئے، اسیر ہو گئے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، اگلے سال بدلہ لیں گے۔ احد کا میدان آ گئے، 3000 کا لشکر لے کر کفار آ گئے رسول کے مقابلے پر، اور کہنے لگے اب بدلہ لے کر ہی جائیں گے۔ ادھر ہے 700 افراد، ادھر ہے 3000 افراد۔ اللہ کے رسول نے جناب عبداللہ کے ساتھ 50 افراد ایک درے پر تعینات کیے، تیر اندازوں کا ایک دستہ، اور کہنے لگے سنو، چاہے فتح ہو یا شکست، جب تک میں حکم نہ دوں اس درے سے ہٹنا نہیں ہے، یہاں سے ہلنا نہیں۔ جنگ ہونے لگی اور مشرکین کے علمبردار کٹ کٹ کر گرنے لگے مولا کائنات کی تلوار سے، مسلمانوں کی تلوار سے۔ اب جیسے ہی یہ کفار بھاگے، اپنے علمبرداروں کو گرتا ہوا دیکھا انہوں نے، ان کے قدم نہیں رک پائے اور میدان جنگ سے بھاگے، مال و متاع چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ جیسے ہی یہ لوگ بھاگے، مسلمانوں نے دیکھا غنیمت غنیمت غنیمت، مال دیکھتے ہی سب بھول گئے اور مال لوٹنے لگے، اٹھانے لگے، اکٹھا کرنے لگے۔ یہ جو 50 افراد جو رسول اللہ نے تیر انداز درے پر تعینات کیے تھے، انہوں نے جو دیکھا کہنے لگے مال لٹ رہا ہے، ہم محروم رہ جائیں گے۔ عبداللہ بن جبیر نے کہا اللہ کے رسول کا حکم ہے، ہلنا نہیں ہے۔ کہ نہیں وہ بھول گئے ہوں گے، غور کر رہے ہیں نا کیسے مسلمان تھے جو رسول کو کہہ رہے ہیں بھول گئے ہوں گے، مطلب بھول گئے ہوں گے۔ فتح کی یا کامرانی ملی ہے، کامرانی ہوئی ہے بھائی، ظفر میسر ہوئی ہے، وہ بھول گئے ہوں گے، خوشی میں بھول گئے ہوں گے۔ اچھا یہ لوگ بھاگے، یہ بھی غنیمت غنیمت کہہ کر مال پر ٹوٹنے لگے۔ خالد بن ولید کی نظریں تھی اس درے پر، جیسے اس نے درہ خالی دیکھا چلا اپنا لشکر لیے ہوئے۔ اب مسلمانوں پر جو مشرکین کی تلوار چمکی، اب مسلمانوں کو کوئی ہوش نہیں رہا، رسول کا بھی کوئی ہوش نہیں ہے، رسول کہاں ہے کہاں نہیں ہے۔ جن لوگوں نے رسول اللہ سے مدد کا وعدہ کیا تھا، وہ لوگ اپنی جان کو خطرے میں دیکھ کر میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے، میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے سرکار۔ جبھی تو میں کہتا ہوں حضور کیسے تھے یہ ناصر رسول اکرم جو عہد وفا بھول گئے، اور گھوڑا دوڑانا تو یاد رہا، تلوار چلانا۔ صلوات بھیجے محمد اہل بیت محمد۔ عہد عہد وفا کیا تھا، انہوں نے عہد کیا تھا وفا کا، نصرت کا عہد کیا تھا، عہد نصرت ہی بھول گئے۔ اپنی جان کو جیسے ہی خطرے میں دیکھا، رسول اللہ کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ کون تھے یہ؟ ناصر۔ سمجھ آیا کون تھے سرکار؟ یہ ہے ناصر۔ اب نصیر سنیے گا، 5 منٹ اور مسائل بس زیادہ نہیں۔ ناصر
نصیر کسے کہتے ہیں؟ نصیر سمجھنا ہے پھر مکے آ جائیے۔ جب جناب ابو طالب اس دنیا سے چلے گئے اور تہرا بعثت میں اب مشرکین جمع ہوئے دارالندوہ میں، کہنے لگے اس کا دین بڑھتا جا رہا ہے، ہماری ذلت ہو رہی ہے، رسوائی ہو رہی ہے، کچھ نہ کچھ تو کرو۔ کیا کرے؟ کہنے لگا کہ ایک کام کرو۔ ابو جہل نے کہا کام کرو کہ انہیں قید کر لو، رسول کو، ابن عبداللہ کو اندھیری کوٹھڑی میں قید کر دو، وہاں سے کھانا دے، ایک روشن دان سے کھانا دیتے رہیں گے۔ تو ان کے درمیان شیطان موجود تھا۔ شیطان آسمان اول پر مولا کائنات کی ہیبت دیکھ چکا تھا۔ سنیے گا، جی ہاں، ایسا نہیں ہے۔ ایک روز شیطان نے دیکھا کہ ایک نور بڑی تیزی کے ساتھ گزرا، ملائکہ فوراً سجدے میں چلے گئے۔ تو شیطان پریشان تھا، ایسی کون سا نور، کس کا نور تھا جو ایسی ہیبت کہ ملائکہ سجدے میں چلے گئے؟ صف اول میں تھا جب یہ شیطان ملائکہ کی آسمان اول پر ملائکہ کی صف میں تھا۔ تو یہ کہنے لگا ملائکہ سے، یہ بتاؤ یہ اللہ کا نور تھا؟ کہا نہیں یہ اللہ کا نور نہیں تھا۔ کہا اتنی ہیبت اللہ کے نور میں ہو سکتی ہے؟ کہا نہیں یہ اللہ کا نور نہیں تھا، آخری زمانے میں ایک رسول آئے گا، اس کا وسیع ہے یہ جس کا نور تھا۔ کہا اتنی ہیبت اس نور میں۔ تو یہ ہیبت مولا کائنات کو آسمان پر دیکھ چکا تھا۔ جیسے ہی ابلیس نے سنا، نجدی ضعیف کی شکل میں ابلیس بیٹھا ہوا تھا ان کے درمیان، کہنے لگا، مسکرایا یہ، کہنے لگا علی کے ہوتے ہوئے محمد کو قید کر لے کوئی ہے؟ کہنے لگے انہیں جلا وطن کر دو، ایک نے کہا جلا وطن کر دو، کہا یہ بھی ممکن نہیں، یہ تم تو ناکام ہو گئے، کیونکہ یہاں دین نہیں پھیلائیں گے، دوسری جگہ پھیلائیں گے۔ کہا تو اب کیا کرے، کچھ بتاؤ۔ کہنے لگا اگر میری بات مانو تو میں بھی رائے پیش کروں۔ کہنے لگا بتاؤ، بلایا اس لیے ہے آپ کو کہ رائے پیش کریں؟ کہ 40 جوان لو ہر قبیلے سے اور ان کے گھر کا محاصرہ کر لو، جب یہ اپنے بستر پر لیٹ جائیں اور عالم خواب میں ہوں، ایک ساتھ حملہ کر انہیں قتل کر دو۔ کہنے لگے یہ رائے مناسب ہے، یہ بات صحیح ہے۔ چلے ادھر یہ میٹنگ ہو رہی تھی، ادھر اللہ نے وحی نازل کی اپنے رسول پر، اے میرے حبیب آج کی رات تمہاری آخری رات بنانا چاہتے ہیں مشرکین، آپ کو دین پھیلانا ہے، دین پھیلانے کی خاطر ہجرت کر جاؤ، جان بچانے کی خاطر نہیں، موت کے خوف سے نہیں، دین کی خاطر ہجرت کر جاؤ، ہجرت کر جاؤ آج۔ کہا اچھا رسول کو ہجرت کرنی ہے عزیزو، کہاں سے؟ مکے سے۔ محاصرہ کیا ہے مشرکین نے؟ مشرکین کی نظر ہے رسول کے بستر پر، کیونکہ پہلے کے مکان اس طرح کے نہیں تھے، باہر کے صحن کی دیواریں جو ہوتی تھی اتنی اونچی کہ بآسانی انسان تھوڑا اچک کر اندر دیکھ سکے، اتنی اونچی ہوتی تھی، اس سے زیادہ اونچی نہیں۔ تو نظریں تو بستر رسول پر، اب رسول کو ہجرت کرنی ہے۔ اگر رسول کا بستر خالی پائے مشرکین تو کیا تعاقب میں نہیں جائیں گے؟ اس لیے ضروری ہے کہ رسول بستر پر بھی ہوں اور رسول ہجرت بھی کرے، ہے یا نہیں؟ یا پھر کوئی ایسا ہو جو رسول کے بستر پر لیٹے تو لیٹا ہوا رسول لگے، کوئی ایسا چاہیے؟ اللہ کے رسول نے کہا یا علی آج کی رات مشرکین میری آخری رات بنانا چاہتے ہیں۔ کہا حکم یا رسول اللہ، کیا آج کی رات آپ ہمارے بستر پر سو جائیے؟ کہ یا رسول اللہ کیا میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ اقبال بھائی جملہ سنیے گا اور دعا دیجیے گا اگر سمجھ گئے انشاءاللہ۔ آج کی رات آپ میرے بستر پر سو جائیے، کہ میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی۔ کہ یا علی بے شک اگر تم ہم بن کر سو جاؤ، اگر تم ہم بن کر سو جاؤ۔ مولا کائنات بستر رسول پر، رسول اللہ ہجرت کر رہے ہیں۔ اچھا مولا کائنات اور رسول اللہ میں رشتہ کیا ہے؟ داماد اور خسر کا۔ اصل میں یہ سسر جو ہے نا، سسر جو بولتے ہیں ہم، یہ لفظ نہیں ہے، خسر ہے۔ سالہ جو بولتے ہیں گالی ہے، برادر نسبتی لفظ اصل یہ ہے۔ ہم نا اردو ادب سے دور چلے گئے، اصل میں ہم نے یہاں کا کلچر اپنا لیا،
ہم اپنا اصل تو بھول ہی بیٹھے ہیں، ہمارا اصل کچھ نہیں ہے، ہم نے تو دوسروں کا کلچر اپنا لیا۔ تو سرکار پہلا رشتہ کیا ہے؟ پہلا رشتہ ہے چچا زاد ہے، دوسرا رشتہ ہے داماد ہے، تیسرا رشتہ کیا ہے؟ وسیع ہے، جانشین ہے، حبیب ہے۔ کتنا چاہتے ہیں رسول اللہ انہیں؟ آخری لمحوں میں جب رسول اللہ اس دنیا سے رحلت کر رہے تھے تو اللہ کے رسول کہہ رہے تھے ادعو لی حبیبی، میرے حبیب کو بلاؤ۔ ام المومنین حضرت عائشہ سے لوگوں نے پوچھا کہ یا ام المومنین یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ کسے چاہتے تھے؟ تو ام المومنین کہتی ہیں کہ جناب سیدہ کو۔ کہ نہیں، مردوں کے لیے پوچھا ہے، مردوں میں کسے چاہتے تھے؟ تو کہتی ہیں حضرت علی کو، ان سے زیادہ کسی کو چاہتے ہی نہیں تھے۔ غور کر رہے نا؟ تو کتنا زیادہ چاہتے رسول اللہ؟ حبیب کہہ رہے میرے حبیب کو بلاؤ، ادعو لی حبیبی، میرے حبیب کو بلاؤ۔ آپ خود بتائیے کہ کیا محبوب اپنے حبیب کو موت کے منہ میں چھوڑ کر جاتا ہے؟ یا رسول اللہ آپ کے حبیب ہے مولا کائنات، آپ کو تو ساتھ لے جانا چاہیے، انہیں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ 40 ننگی تلواروں کے سائے میں انہیں تنہا لٹا کر جا رہے ہیں، کیوں انہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کاش تم نے قرآن نہیں پڑھا، میں نے اللہ سے نصیر مانگا ہے۔ ارے بھائی صحابی کو لٹا دیجئے، صحابہ موجود ہے، کسی صحابی کو لٹا دیجئے۔ کہا نہیں، میں نے ناصر نہیں مانگا، میں نے نصیر مانگا ہے اللہ سے۔ صحابہ ناصر ہیں، صحابہ ناصر ہیں، علی نصیر ہیں، میں نے ناصر نہیں مانگا، میں نے نصیر مانگا ہے۔ کیونکہ ناصر جب تک مدد کرتا ہے، جب تک اپنی جان کو وہ خطرے میں نہ دیکھے، جب تک مدد کرتا ہے، جب تک اپنی جان کو خطرے میں نہ دیکھے۔ ناصر اور نصیر کا مطلب سمجھیے گا دوستو اور عزیزو، ارے بھائی اپنی جان کو خطرے میں دیکھ کر اپنی جان بچانے کے لیے رسول کو نرغائے آدم میں تنہا چھوڑ کر جانے والا ناصر ہوتا ہے، اور اپنی جان دے کر رسول کی جان بچانے والا نصیر ہوتا ہے۔ اپنی جان دے کر رسول کی جان بچانے والا نصیر ہوتا ہے۔ ناصر جب تک مدد کرتا ہے جب تک اسے اپنی جان خطرے میں نہیں دکھتی ہے۔ ناصر مدد کرتا ہے لیکن کبھی کبھی، لیکن نصیر وہ ہوتا ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی مدد سے غافل نہ رہے۔ اس لیے آپ دیکھ لیجئے تاریخ میں، میدان میں تو مولا کائنات مدد کر رہے ہیں، گلی میں ہیں تو مولا کائنات مدد کر رہے ہیں، بستر پر مولا کائنات مدد کر رہے ہیں۔ تاریخ کر رہی ہے، میدان سے جانے والے گئے ہیں، لشکر اسلام بھاگا ہے، لیکن کوئی جھوٹی سے جھوٹی روایت دکھا دے کوئی بھی کہ مولا کائنات نے قدم ہٹائے، یہاں تک کہ تلوار ٹوٹ گئی، تلوار ٹوٹ گئی، اسلحہ نہیں ہے ہاتھ میں، لیکن قدم ٹس سے مس نہیں ہوا میدان سے۔ اور کر رہے نا؟ خیر سرکار بات ہو گئی تمام، گفتگو تمام ہو گئی، وقت بھی قریب قریب تمام ہو گیا، پھر انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ بس نصیر ہیں مولا کائنات بستر رسالت پر، اور 40 کفار نے محاصرہ کیا ہوا ہے رسول اللہ کے گھر کا، اچک اچک کا دیکھ رہے ہیں، رسول بستر پر ہے۔ لیکن آپ نے علماء سے سنا ہے کہ یہ لوگ صبح میں داخل خانہ ہوئے، پوری رات کیا کرتے رہے یہ لوگ؟ باہر کھڑے ہوئے۔ ان کا تو مقصد تھا کہ رات کی تاریکی میں رسول کو قتل کریں، پھر یہ صبح تک رسول اللہ کے گھر کا محاصرہ کیوں کیے رکھے؟ کس لیے کیے رکھا انہوں نے صبح تک؟ وجہ کیا تھی جاننا چاہیں گے؟ جیسے ہی یہ لوگ رات کی تاریکی میں جب انہیں یقین ہو گیا رسول سو گئے ہیں، اور انہوں نے اپنے قدم بڑھائے تاکہ داخل ہو رسول اللہ کے گھر میں، تو ان کے ساتھ 40 جوانوں میں ابو لہب جو رسول اللہ کا چچا ہوتا ہے رشتے میں، یہ ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، اور جیسے ہی آ کر کھڑا ہوا تو 39 لوگ کہنے لگے کیا بھتیجے کی محبت جوش مارنے لگی، تو ہمارے ساتھ نہیں ہو؟ کہ نہیں بات یہ نہیں ہے، میرا مقصد بھی وہی ہے جو تمہارا مقصد ہے، میں بھی رسول کو دشمن رکھتا ہوں، یتیم عبداللہ کو دشمن رکھتا ہوں، لیکن ہمارا مقصد ہے ابن عبداللہ کا قتل، کسی خاتون کی بے پردگی کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے، اس گھر میں خواتین بھی موجود ہے،
اس گھر میں خواتین بھی موجود ہے. ہمارا مقصد رسول کا قتل ہے لیکن اولاد رسول کی بے پردگی مقصد نہیں ہے. اس میں خواتین بھی موجود ہے. جناب سیدہ جناب ام ایمن رسول اللہ کی خادمہ یہ موجود ہے. کافر دشمن خدا دشمن رسول لیکن رسول اللہ کی بیٹی کا اتنا پردے کا خیال. کربلا میں کیسے مسلمان تھے جو ایک طرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھ رہے تھے اور دوسری طرف آل رسول کے سر سے چادریں بھی چھین رہے تھے, قیدی بنا رہے تھے. عزیزو گریہ کیجئے گا. بڑی تیزی کے ساتھ یہ مہینہ ہمارے درمیان سے نکل گیا. کتنے مہینے آتے ہیں اس سال میں, ہم کسی کے منتظر نہیں رہتے. ایک مہینہ یہی ایسا مہینہ ہے جس کا ہم انتظار کرتے ہیں. اور اب کے تو عزاداران مظلوم کربلا پر ظلم کی انتہا ہو. جس طرح سے ہم عزاداری کرتے تھے اس طرح سے عزاداری نہیں کرنے دی گئی. یہ ظلم نہیں ہے کیا؟ شادیوں میں 500 افراد اکٹھے ہو سکتے ہیں لیکن عزاداری کے لیے 5 افراد کی اجازت. کیا ہم اپنے احباب پر رونے کے لیے کسی سے اجازت لیں؟ رونے نہیں دیا گیا. اب کہ عزاداری ہمیں ٹھیک سے کرنے نہیں دی گئی. گریہ کیجئے گا مظلوم امام پر. کل بھی احباب کے چاہنے والے ستائے جا رہے تھے, آج بھی ستائے جا رہے ہیں. کل آل رسول کو ستایا جا رہا تھا, ان کے بعد ان کے چاہنے والوں کو ستایا جا رہا ہے. قیدی بنا لیا گیا آل رسول کو, پابند رسن کر کر آل رسول کو لے جایا جا رہا ہے کوفہ. عزیزو کتنا سخت مرحلہ ہے جناب زینب کے لیے کوفہ میں داخل ہونا. کتنا سخت ہے یہ. جس شہر کی جس کوفہ کی جناب زینب شہزادی تھی اس میں آج قیدی بن کر جا رہی ہے. کتنا سخت ہے جناب ام کلثوم کے لیے کوفہ میں داخل ہونا. جانتے کوفہ میں کیسے داخل ہوئے ہیں یہ, اور داخل ہوئے تو ان کا استقبال کیسے ہوا ہے؟ جب یہ آل رسول کا اجڑا ہوا سیران کربلا کا ایک قافلہ کربلا کے میدانوں سے چلا اور کوفہ میں داخل ہوا تو کوفے والوں نے جانتے کس طرح سے استقبال کیا؟ کوٹے سے پتھر برساتے تھے, کوئی صدقہ پھینکتا تھا. کچھ روایتوں میں عزیزوں میں نے پڑھا, کچھ روایتوں میں پڑھا کہ کچھ لوگ گرم پانی آل رسول پر پھینک. گریہ کیجئے گا, ماتم کیجئے گا, گریہ کیجئے. آل رسول جناب سکینہ جناب زینب سے کہتی ہے پھوپھی اماں, پھوپھی اماں وہ جو خاتون دیکھ رہی ہیں نا اس کوٹھے پر, اس کے حق میں دعا کر دیجئے. جناب ثانیہ زہرا نے کہا میری لاڈلی پہلی مرتبہ کوفے میں آئی ہو, کوفے کے واسیوں سے کوفے کے مکینوں سے تم آشنا تو نہیں ہو, تم وابستہ تو نہیں ہو, تم انہیں جانتی تو نہیں ہو, تم انہیں پہچانتی تو نہیں ہو, پھر کیوں کہہ رہی ہو اس کے حق میں دعا کر دے؟ کہنے لگی بی بی پھوپھی اماں وہ مجھے شریف زادی لگتی ہے کیونکہ اس کے ہاتھ میں کوئی پتھر نہیں, اس کے ہاتھ میں کوئی پتھر نہیں ہے. سنیے گا عزیزو, دارالعمارہ کے سامنے آل رسول کا قافلہ ٹھہرایا گیا. ابھی اجازت نہیں ملی ابن زیاد کی کہ انہیں دارالعمارہ میں داخل کیا جائے. اس قافلے میں مولا کائنات کی ایک بیٹی جن کا نام ہے رقیہ جو جناب مسلم کی زوجہ ہے. جانتے ہیں ان کی کیفیت کیا تھی؟ کربلا کے بعد انہیں دکھائی تو دیتا تھا لیکن سجائی نہیں دیتا تھا. یہ دیکھ تو لیتی تھی لیکن انہیں سمجھ نہیں آتا تھا سامنے والی چیز کیا ہے, کیونکہ کربلا کے میدان میں بھوکی پیاسی بھی رہی ہے. 2 بیٹوں کو بھی انہوں نے کربلا کے میدان میں گوایا ہے, 2 بیٹے بھی ان سے جدا ہو گئے. جب انہوں نے دارالعمارہ کے دروازے پر جناب مسلم کے سر کو لٹکا ہوا دیکھا, 7
ساتھ والی بی بی سے کہا اے بی بی ذرا مجھے یہ تو بتا یہ کیا چیز لٹکی ہوئی ہے؟ ساتھ والی بی بی نے کہا اے رقیہ تم نے نہیں پہچانا یہ تمہارے شوہر مسلم کا سر، یہ تمہارے شوہر مسلم کا سر ہے۔ جناب رقیہ نے جیسے ہی سنا مسلم کا سر ہے، جناب مسلم کے سر کی جانب مخاطب ہوئی اور کہتے ہیں مسلم جو دو بیٹے میں اپنے ساتھ کربلا لے کر گئی تھی ان کے سر اپنے ساتھ نوکے نیزہ پر لائی ہوں، تمہارے ساتھ جو دو بچے تھے ارے ان کی خبر دے دو۔ آخری جملے اور گریہ کرتے ہوئے جائیے گا دوستو اور عزیزو۔ داخل دارالامارہ ہو گیا اسیران کربلا کا قافلہ۔ ابن زیاد کی قید میں جناب مختار تھے۔ ابن زیاد نے چاہا کہ جناب مختار کو اذیت دے، جناب مختار کو بلایا گیا، ہتھ کڑی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے جناب مختار ابن زیاد کے سامنے لائے گئے، آنکھ پر زخم ہے۔ جناب مختار سے ابن زیاد مسکرا کر بولا مختار بڑی محبت ہے تمہیں حسین سے، دیکھنا چاہو گے ہم نے حسین کے ساتھ کیا کیا؟ دیکھو یہ تشت میں میرے تخت کے نیچے حسین کا سر رکھا ہوا ہے۔ مختار اتنا ہی نہیں ذرا پلٹ کر دیکھ اس کے گھر والے ہمارے قیدی، جناب مختار کی بہن بھی ان قیدیوں میں ہے، جناب علی اکبر کی والدہ جناب لیلا جناب مختار کی چچزاد بہن ہے جناب لیلا۔ جناب مختار نے جیسے ہی پلٹنا چاہا بیمار امام نے پیچھے سے دوش پر ہاتھ رکھا، چچا پیچھے نہ پلٹنا، ارے میری ماں بہن پھوپھیا سر پر ہے نہ کھڑی۔ اللہ القوم الصالحین انا للہ و انا الیہ راجعون۔